خاتون آئی، اس نے جا کے عرض کیا کہ شیخ میری بیٹی مجھے بڑی پیاری تھی، فوت ہو گئی، تو مجھے کوئی وظیفہ بتائیں کہ میں خواب میں اس کو دیکھ سکوں۔ امام قسطلانی نے اس کو روایت کیا، خواب میں اسے دیکھ سکوں۔ آپ نے اس کو وظیفہ بتا دیا، وہ وظیفہ آپ کو بھی بتا دیتا ہوں، خواب میں کسی کو ملنا ہو۔ فرمایا 4 رکعت نفل پڑھ۔ کتنی؟ 4 رکعت نماز نفل پڑھ، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ الہاکم التکاثر، بس۔ اور نماز عشاء کے بعد ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور پھر تکاثر، الہاکم التکاثر، یہ سورت پڑھنی ہے ایک ایک بار۔ عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے یہ 4 رکعتیں پڑھ کے جب فارغ ہو جا تو پھر درود پاک پڑھتی رہ، اور پاکیزہ وضو کے ساتھ لیٹ، جب تک نیند نہیں آتی درود پاک پڑھتے ہوئے سو جا، درود پاک ہی پڑھ، تو تمہاری بیٹی خواب میں مل جائے گی اور پورا حال تمہیں دکھائی دے گا۔ اس خاتون نے یہی کیا، تو جب وہ یہ وظیفہ کر کے لیٹی تو اس نے اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھا کہ وہ عذاب میں ہے، وہ اب اسے کوئی اعمال ہوں گے، عذاب میں ہے اور زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے آگ کے اندر۔ اب وہ خاتون صبح پریشان امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی۔ یہ امام حسن بصری واقعہ روایت فرما رہے ہیں، اور امام قسطلانی امام المحدثین صاحب ارشاد الساری اس کو روایت کر رہے ہیں۔ تو ائمہ محدثین کا خوابوں پر کتنا اعتماد تھا، ہاں، بشرطے کہ خواب رویا صالحہ ہوں اور حقیقی خواب ہوں۔ اس نے آ کے عرض کیا کہ حضرت میں تو بہت پریشان ہوں، بیٹی تو خواب میں مل پڑی، میری بیٹی مگر وہ تو عذاب میں ہے، دوزخ میں زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے، اب مجھے کوئی اور وظیفہ بتائیں تاکہ اللہ پاک اس کی معافی فرما دے۔ تو امام حسن بصری نے فرمایا جا جتنا صدقہ کر سکتی ہے اس کی طرف سے صدقہ کر تاکہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے۔ وہ خاتون چلی گئی، مگر اگلی رات وہی بچی امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب میں آئی، خود امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب میں آئی، اور آپ نے دیکھا کہ وہ جنت کے ایک باغ میں ہے، جنت کے ایک باغ میں ہے، اور آپ نے پوچھا، اس کے سر پہ نور ہے، آپ نے پوچھا کہ تمہارا تو حال یہ نہیں تھا، تم تو دوزخ میں تھی اور زنجیروں میں تو جکڑی ہوئی تھی، تو آج 2 دن کے اندر یہ حال بدل گیا، تم جنت کے باغ میں ہو اور سر پہ نور ہے، یہ کیفیت اور حالت کیوں بدل گئی؟ پہلے تو اس نے پوچھا کیا امام حسن بصری سے کہ حضرت کیا آپ نے مجھے پہچانا؟ پہلے یہ پوچھا، آپ نے فرمایا نہیں میں نے تو نہیں پہچانا کہ تو کون ہے۔ اس نے عرض کیا یا حضرت میں وہی ہوں جس کی ماں کو آپ نے درود پاک پڑھنے کا وظیفہ بتایا تھا، 4 نفل پڑھ کے درود پاک پڑھنے کا وظیفہ بتایا، میں وہی لڑکی ہوں۔ تو تب آپ نے فرمایا کہ ہاں یہ بتا تیرا تو حال یہ نہیں تھا، تو دوزخ میں تھی، زنجیروں میں تھی، اب تیری حالت کیسے بدل گئی؟ اس نے جواب دیا کہ وجہ یہ ہے کہ میں بالکل حق بات ہے اسی دوزخ میں زنجیروں میں تھی، آج ہماری قبرستان سے، میری قبر کے اوپر سے اللہ کا ایک ولی گزرا، رجل من الصالحین، اولیاء اور صالحین میں سے ایک شخص گزرا ہماری قبروں سے، اور گزرتے ہوئے اس نے حضور علیہ السلام پر درود و پاک پڑھتا جا رہا تھا، حضور علیہ السلام پر درود و سلام پڑھتا جا رہا تھا، تو درود و سلام پڑھتا گیا اور کہتا تھا باری تعالیٰ جتنا درود و سلام پڑھ رہا ہوں اس کا ثواب ان قبر والوں کو پہنچا دے۔ تو اس ولی کی زبان سے جو درود و سلام نکلا اور اس نے ہماری روحوں کو بخشا، اللہ پاک نے اس کے صدقے اسی وقت ہم سب کو معاف کر دیا اور دوزخ سے نکال کے ہمیں جنت میں پہنچا دیا۔ یہ آقا علیہ السلام کے اس درود و سلام کا صدقہ ہے جو اللہ کے ایک ولی کی زبان سے نکلا۔ یہ امام قسطلانی نے روایت کیا امام حسن بصری سے۔